نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ میرے واجب الاحترام قابل تعظیم و توقیر بزرگوں، مسلمان بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید میں سے ایک آیت مبارکہ تلاوت کی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور عاجز کی دعا ہے، آپ بھی دعا کریں کہ پروردگار عالم عاجز کو اس کا صحیح مفہوم بیان کرنے کی توفیق دیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مومن کو ایک عمل بتاتا ہے، جب مومن وہ عمل کرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی اپنی چاہت بتاتا ہے۔ وہ چاہت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، اللہ تعالیٰ کی محبت ہے۔ جب ماں باپ اپنی اولاد سے محبت کرتے ہیں تو ماں باپ کو پتہ ہوتا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں، ظاہری عمل ہوتا ہے۔ ان کے باطن میں جس وجہ سے وہ عمل کر رہے ہوتے ہیں وہ محبت ہوتی ہیں۔ عمل ظاہری ہے اور عمل کی حقیقت کہیں نیت ہے، کہیں تعلیم ہے، کہیں علم ہے، کہیں علم سے مشاہدہ ہے، کہیں علم سے ملاقات ہے، کہیں علم سے محبت ہے، اور کہیں محبت جو کرتا ہے اس کا ساتھ ہے۔ یہ ساتھ میں جب محبت ہوتی ہے تو یہ سب سے اونچا ساتھ ہے، اور جب علم ہوتا ہے تو یہ ایسی ہے جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفت علم ہے، اس کا ساتھ اللہ پروردگار کے ساتھ ہے۔ علم صفت ہے، صفت میں وہ اللہ کے ساتھ ہے۔ کیسے اللہ کے ساتھ ہے؟ جیسے عمل اس کا ہو، اب عمل میں اللہ کے ساتھ نہیں ہے۔ جیسے ماں باپ کا عمل ہو، وہ محبت میں اپنی اولاد کے ساتھ ہے۔ یہ اندر ہی اندر باریکیاں ہیں، لطافتیں ہیں۔ جب تک وہ ان فرقوں کو علم الہی میں، اللہ کی محبت میں، حقیقت رحمت محبت کے مشاہدے میں نہیں جانتا، وہ نہ جاننے والوں میں تو ہو سکتا ہے، جاننے والوں کا ساتھ اسے حاصل نہیں ہوتا۔ جب کوئی دنیا میں آتا ہے تو اسے سانس کا ساتھ ملا ہوتا ہے تو وہ زندہ ہے، اور جب کوئی علم الہی کا ساتھ پا جاتا ہے، یہ اپنی زندگی کا ساتھ جس کا اسے علم ہوتا ہے اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ جب کسی کو اللہ پروردگار کا جو علم ہے وہ عطا ہوتا ہے تو اللہ رب سب نے جو کیا ہے اس کا اسے علم ہوتا ہے۔ کیوں؟ وہ غیر سے نکل چکا ہوتا ہے، غیر کو وہ جان چکا ہوتا ہے۔ جو غیر کو جانتا ہے اور غیر سے نکل چکا ہوتا ہے، یہ ہے وہ جس نے اللہ کو جانا ہے۔ کیونکہ نیکی عمل میں کوئی نیکی نہیں، یہ نیکی عمل میں تب بنتی ہے جب کوئی حرام سے بچتا ہے۔ جس نے حرام نہیں جانا وہ مارا جاتا ہے۔ جان بوجھ کے مرتا ہے تو اپنے آپ کو خود مارا ہوتا ہے، اور انجان میں مرتا ہے تو اسے جہالت نے مارا ہوتا ہے۔ مرتے دونوں ہی ہیں۔ زندگی کا مزہ، زندگی کا سرور یہ ہے کہ فاتبعونی، جو اللہ اسے عمل دیتا ہے، نبی رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت، سے پیار، رحمت، اتباع، تعلیم، نسبت کا ظاہری وہ عمل کرے اور باطن میں وہ چیز پا جائے۔ کوئی نیت میں پاتا ہے تو نیت اس کی اس چیز کے حصول کی ہوتی ہے، اور باہر عمل کرتا ہے۔ انما الاعمال بالنیات، جو اس نے اللہ کے حضور نیت کی ہوتی ہے، فاتبعونی میں
اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے عمل کو نہیں دیکھا ہوتا، عمل میں جو اس کی نیت ہوتی ہے اللہ پاک وہ اسے عطا کرتا ہے، وہ ہے یحببکم اللہ، اللہ اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ بات یہ ہے کہ جب عارضی زندگی کسی کو ملتی ہے تو اللہ پروردگار اسے سانس دیتا ہے، اور جب کسی کو ابدی زندگی اللہ پروردگار دیتا ہے تو اسے علم الہی کی عطا کرتا ہے۔ جب سانس کسی کو دیتا ہے تو عارضی زندگی میں سانس نہیں کسی کو دے دیتا، اسے ماں باپ دیتا ہے۔ اب اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ عارضی زندگی میں اللہ تعالیٰ سانس دیتا ہے تو جھوٹ تو نہیں بولتا، لیکن وہ جانتا نہیں کہ یہ ماں باپ کا ساتھ ہوتا ہے۔ جب کسی کو ملتا ہے تو تب سانس ملتا ہے، اگر ماں باپ کا ساتھ کسی کو نہ ملے اسے سانس دینے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نہیں، اللہ تعالیٰ تو ماں باپ دینے والا ہے، ماں باپ کا ساتھ دینے والا ہے۔ اسی لیے تو ہر جگہ اللہ کا یہی ارشاد مبارک ہے کہ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، کہ میرے بندوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اگر ماں باپ کے ساتھ میں سانس ملتا ہے تو یہ تو اللہ کے بندوں کا ساتھ ہے، جس سے اللہ ملتا ہے، اللہ کا نبی ملتا ہے، اللہ کی چیزیں ملتی ہیں جو عطائیں ہیں۔ ایک چیزیں کافر مشرک کو ملتی ہیں، وہ چیزیں ہیں، عطائیں نہیں ہیں، اور جو مومن کو ملتا ہے وہ چیزیں اب عطائیں ہو گئی ہیں، وہ اللہ پاک نے اسے دی ہوتی ہیں۔ ماں باپ ملتا ہے تو جنت مل جاتی ہے، اللہ کا بندہ ملتا ہے تو علم الہی میں نبی رسول اللہ مل جاتا ہے۔ جب کوئی دنیا میں آتا ہے عارضی زندگی میں اسے ماں باپ دیے جاتے ہیں، اور جب کوئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ابدی زندگی پاتا ہے تو اسے اللہ اپنا بندہ دیتا ہے۔ یہ اللہ پروردگار کی محبت ہے، یہ اللہ پروردگار کی محبت ہے۔ جو محبت میں ساتھ نہیں رکھتا اسے کیا پتہ کہ ساتھ کتنی بڑی دولت ہے۔ سانس ساتھ ہو تو عارضی زندگی ہے، اللہ کا بندہ ساتھ ہو تو ابدی زندگی ہے۔ اور کوئی یہ اگر جانتا ہے تو اسے پتہ ہے کہ اس میں فرق کیا ہے۔ ظاہری مخلوق عمل کرتی ہے، حقیقت میں یہ عمل مخلوق کدھر کرتی ہے؟ اسے تو اللہ پروردگار نے جو باطن دیا ہے اس میں یہ اپنے آپ کو دیکھتا ہے۔ اپنے آپ کو جب دیکھتا ہے تو عمل میں بھی اپنے آپ کو ہی دیکھتا ہے کہ یہ میں نے عمل کیوں کیا ہے۔ اور جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی سے محبت کرتا ہے تو اللہ پروردگار بھی اپنے آپ کو دیکھتا ہے کہ میں اسے محبت کیوں کرتا ہوں۔ ہر کوئی اپنے آپ کو ہی دیکھتا ہے۔ فرمایا لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، میں تم میں اچھا عمل دیکھنا چاہتا ہوں۔ اچھا عمل کیا ہے جو میں دیکھنا چاہتا ہوں؟ وہ یہ ہے کہ تمہارا ساتھ کس کے ساتھ ہے۔ ماں باپ کے ساتھ اگر ساتھ ہے تو سانس اللہ اسے دیتا ہے۔ اللہ کے بندے کے ساتھ اگر ساتھ کسی کو حاصل ہے تو اللہ اسے ابدی زندگی دیتا کیسے ہے؟ یہ دیکھنے والی بات ہے، یہ دیکھنے والی بات ہے۔ دیتا کیسے ہے؟ اللہ دیتا ہے۔ اگر اللہ دیتا ہے تو یہ ماں باپ دیتے ہیں، اگر اللہ دیتا ہے تو اللہ کا بندہ دیتا ہے۔ دینے والے تو یہ تین ہیں۔ اگر اس کے علاوہ کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے دے دیا ہے، مجھے نہیں دیا، مجھے ماں باپ دیے ہیں۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے مجھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دے دیا ہے، نہیں مجھے تو حضرت سونا سنگھ رحمۃ اللہ تعالیٰ اللہ نے دیے، ان کو اللہ تعالیٰ نے ان کے پیر و مرشد دیے۔ ہر کوئی پھر آتا ہے اپنا آپ دکھاتا ہے۔ میں آپ کو کیا دکھا رہا ہوں؟ میں اپنا آپ دکھا کے آپ کو اپنے ساتھ ملا رہا ہوں۔ جب آپ میرے ساتھ ہو جاتے ہیں باطن میں تو آپ کو سونا سنگھ رحمۃ اللہ علیہ جو میرا ساتھ ہے وہ نظر آ جاتا ہے۔ یہی وہ بات ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ کے نبی نے صحابہ اکرام کو اپنے ساتھ کیا تھا، کیونکہ آپ کا ساتھ جو تھا وہ اللہ تعالیٰ تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو اپنا ساتھ دیا تھا، اپنے ساتھ میں اپنا عمل نہیں دکھایا تھا، عمل سے ادھر تک پہنچایا تھا کہ تم بھی یہ عمل کرو، میں جدھر ہوں ادھر تم پہنچ جاؤ گے۔ ان تعبد اللہ کا انا کا تراہ، میں جدھر عمل میں نماز ادا کر رہا ہوں ادھر جو میرے ساتھ میرا اللہ پروردگار ہے، میں تمہیں ادھر لے کر جا رہا ہوں۔ پھر آپ کیا کرتے؟ آپ تعلیم دیتے، اپنا پتہ بتاتے، اپنا ساتھ دیتے۔ یہ اللہ کے نبی نے اپنا ساتھ دیا ہے، ہمیں اللہ کا ساتھ ملا ہے۔ کیسے ملا ہے؟ ہمیں نہیں،
صحابہ اکرام کو ملا ہے، اہل بیت کو ملا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ کس کا ساتھ تھا؟ اللہ تعالیٰ کا ساتھ تھا۔ جب کوئی نبی رسول کے ساتھ ہوا وہ اللہ کے ساتھ ہو گیا، جب کوئی صحابہ کے ساتھ ہوا وہ نبی رسول کے ساتھ ہو گیا، اور جب کوئی تبع تابعین ان کے ساتھ ہوا وہ صحابہ کے ساتھ ہو گیا، جب کوئی اللہ کے بندے کے ساتھ ہوا وہ کس کے ساتھ ہو گیا؟ اس کا جو استاد تھا، اس کا جو سائنی تھا، اس کا جو پیر و مرشد تھا، اس کے ساتھ ہو گیا۔ یہ ساتھ باطن کا ساتھ ہوتا ہے، ظاہر کا ساتھ نہیں ہوتا۔ اسی لیے فرمایا فاتبعونی، یہ تمہارا عمل نہیں ہے، یہ فاتبعونی اللہ کے بندے کا ساتھ ہے۔ جدھر اس کا باطن ہے، جدھر اس کا باطن جو چیز رکھتا ہے، علم رکھتا ہے، وہی تمہیں تعلیمیں دے رہا ہے۔ جب 2 اور 2 4 وہ تمہیں تعلیمیں دے گا، جدھر 2 اور 2 4 کا علم اس کے باطن میں ہے وہی آپ کے باطن میں آ جائے گا، دونوں ایک ساتھ ہو جائیں گے۔ جو عمل میں وہ جواب نکالے گا 2 اور 2 4، وہی عمل کے اندر آپ جواب نکالیں گے 2 اور 2 4۔ یہ ساتھ ہے۔ جو اس ساتھ کو لینا چاہتا ہے وہ غیر کے ساتھ کو چھوڑ دے۔ غیر کا ساتھ حرام کا ساتھ ہے، غیر کا ساتھ حسد، غصے، بغض، ریا، جہالت کا ساتھ ہے۔ یہ 2 ساتھ جو نہیں چھوڑتا وہ اپنے یار کی نظر میں نہیں دیکھتا، وہ اپنے یار کے کان میں نہیں سنتا، وہ اپنی یار کی زبان پر نہیں بولتا۔ اور اللہ کا ارشاد پاک ہے کہ اللہ کا جو بندہ ہے وہ گفتہ اللہ بود، اس کا بولنا اللہ کا بولنا ہوتا ہے۔ جب تک یہ 2 یاروں کا مارا رہتا ہے، یہ غدار بے وفا ہوتا ہے، اسے نہیں پتہ یہ 2 چیزیں کون سی ہیں۔ ایک جہالت میں مارا جو ہوتا ہے وہ حسد، غصے، بغض، ریا میں کیا کرتا ہے؟ مخلوق کے ساتھ حسد، غصہ، بغض، ریا میں چگلی، غیبت اور گندگی کا لازت کرتا ہے۔ مخلوق کا ذکر کرتا، اسے نہیں پتہ ہوتا کہ وذکر اللہ کا ذکر کیا ہے، اللہ کے بندے کا ذکر کیا ہے۔ وہ جس کا یار ہوتا ہے اس کا ذکر کرتا ہے، اور جس کا وہ دشمن ہوتا ہے اس کا ذکر کرتا ہے۔ یا وہ اپنے دشمن کا ذکر کرتا ہے یا اپنے یار کا ذکر کرتا ہے، اس کے علاوہ وہ کچھ نہیں جانتا۔ اور اللہ کے نبی نے یہی فرمایا، من احب شیئا فاکثر ذکرہ، اور جو جس کو اپنا محبوب جانتا ہے اس کا ہی ذکر کرتا ہے۔ کوئی جہالت کے مارے ہیں، کوئی حرام میں پڑے گندگی غلاظت کے مارے ہیں، یہ 2 کا ذکر کرتے ہیں۔ مخلوق کا ذکر کریں گے، مخلوق میں جس کے ساتھ محبت کرتے ہیں لیلا مجنو کا ذکر کرے گا، اور جس کے ساتھ دشمنی لڑائی ہے وہ اپنے دشمن کا ذکر کرے گا۔ کیوں؟ اسے جو نظر آتا ہے وہی بتائے گا۔ ایک کو چاند عید کا نظر آ گیا، وہ کہے گا میری گواہی ہے چاند عید کا نظر آ گیا، ایک کو نظر نہیں آیا، وہ کیا بتائے گا؟ جو جس کے ساتھ تعلق رکھتا ہے اس کا ذکر کرتا ہے۔ اللہ کا بندہ ان باتوں کو نہیں جانتا، اس کے منہ سے غیر کا ذکر کبھی نہیں آئے گا۔ جب بھی ذکر کرے گا اپنے یار کا ذکر کرے گا۔ کون ہے یار؟ اللہ، نبی، رسول، اللہ کے برگزیدہ بندے، اپنا ماں باپ۔ اس کے علاوہ اس کا کوئی ماں باپ ہی نہیں ہے۔ اگر کوئی ماں باپ ہوتا تو اس نے جنم دیا ہوتا، اس کا تو ماں باپ ہی کوئی نہیں، ایک ہی ماں باپ۔ وہ غیر ماں باپ کا ذکر کیسے کرے؟ اور ایک ہی اس کا استاد ہے جس نے اسے اپنے تک پہنچایا ہے، اپنے تک لے کے گیا۔ باقی استادوں نے اپنے تک تھوڑی وہ لے کے گئے، انہوں نے معلومات دی ہیں۔ کسی نے حکم کی معلومات دی ہے، کسی نے حکم کی تعلیم کی معلومات دی ہیں۔ وہ کوئی میری امی تھوڑی ہے کہ میرے ساتھ رہتی ہے اور میں اس کے ساتھ رہتا ہوں۔ جب وہ آئی تو میرے گھر میں، میں جب آیا تو اس کے گھر میں، وہ اپنے گھر میں چلا گیا ہے، وہ اپنے گھر میں چلی گئی ہے۔ جو جس کا ہے ادھر چلا جاتا ہے، جو میرا ہے میں اس کے پاس جاتا ہوں، اور جو جس کا جو ہے وہ اس کے پاس جاتا ہے۔ بات تو یہ ہے کہ وہ کدھر لے کے جاتا ہے؟ وہ ادھر لے کے جاتا ہے جدھر اس کا ساتھ موجود ہے۔ باطن میں 2 اور 2 4 کی طرف جب وہ لے کے جاتا ہے تو اپنے ساتھ میں داخل کرتا ہے، اور اسے جو ساتھ ملا ہوتا ہے، جس نے اسے اور 2 2 4 میں اپنے ساتھ کیا تھا، وہ ادھر
ہوتا ہے، یہ ادھر ہوتا ہے، یہ ادھر سے جب اپنے ساتھ ملاتا ہے تو اپنا بڑا ساتھ دے دیتا ہے، وہ اپنا ساتھ دے دیتا ہے۔ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ میں صحابہ اکرام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ساتھ دے دیتے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنے ساتھ اللہ ہے اس کا ساتھ دے دیتے ہیں۔ یہی تو وہ بات تھی کہ فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، اب تو کیوں فکر کرتا ہے، تو میرے ساتھ جب ہو گیا ہے تو میرے ساتھ کون ہے؟ میرا ساتھ اللہ پروردگار ہے، اب تو اللہ کے ساتھ ہو گیا۔ کوئی نصیب والا ہے جو اس بات کو پاتا ہے، قسم خدا کی یہ نصیب کے علاوہ نہیں ہو سکتا۔ اسے ماں باپ سانس دیتے ہیں تو ماں باپ کے ساتھ ہو جاتا ہے، اسے اللہ کا بندہ تعلیم اتباع میں لاتا ہے تو یہ اللہ کے بندے کے ساتھ ہو جاتا ہے، اور جب کوئی اللہ کے بندے کے ساتھ ہو گیا ہے اسے ابدی زندگی عطا کر دی گئی ہے، کیوں اللہ کے بندے نے اسے اپنا ساتھ ظاہری جو دیا ہے لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ اپنے عمل میں دیا ہے، اور باطنی ساتھ جو دیا ہے وہ علم الہی کے اندر دیا ہے۔ پھر کیا کرتا ہے وہ اللہ کا بندہ اپنے ساتھ کا اسے ساتھ دے دیتا ہے۔ سونا سائی رحمۃ اللہ علیہ کا ساتھ دے دیتا ہے، سونا سائی رحمۃ اللہ علیہ حضور پیر میٹھا علیہ رحمت کا ساتھ دے دیتا ہے، حضور پیر میٹھا علیہ رحمت حضرت فضل علی قریشی رحمۃ اللہ علیہ کا ساتھ دے دیتا ہے۔ یہ ساتھ ہی ہے جو دیا جا رہا ہے، اس لیے اللہ کا ارشاد ہوتا ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، میرے بندوں کے ساتھ ہو جائیں۔ قیامت تک اللہ کے بندے آتے رہیں گے، اور جس کسی کو اپنے وقت کا ساتھ اللہ کے بندے کا مل گیا وہ کامیاب ہو گیا، اسے اللہ کے نبی کا ساتھ ملتے اللہ کا ساتھ ملتا ہے۔ بس یہی وہ بات ہے کہ جو نبی رسول علیہ السلام نے اپنے صحابہ کو ساتھ دیا تھا وہی اللہ کا بندہ قیامت تک ساتھ دیتا ہے۔ اسی کو تو اللہ کا بندہ کہتے ہیں کہ فرمایا اللہ کا بندہ وہ ہے جو اللہ کی طرف بلاتا ہے، اللہ کی یاد، اللہ کا ذکر، اللہ کے بندوں کا ذکر، حرام کی معرفت دیتا ہے، حرام میں عمل نہیں ہے، حرام پر عمل نہیں ہے، حرام کی تعلیم ہے۔ جب کوئی حرام سے بچتا ہے اسے اللہ کے بندے کا ساتھ ملتا ہے۔ دو حرام ہیں، ایک عمل میں حرام ہے اور ایک ساتھ میں حرام ہے۔ جو عمل میں حرام ہے یہ جہالت میں ساتھ ہے، جہالت کا ساتھ ہے، یہ بھی اچھا نہیں ہے، یہ بھی خراب ہے۔ اور ایک ساتھ جو ہے وہ شیطان کا ساتھ ہے، شیطان کے پیروکار کا ساتھ ہے، یہ کتا ساتھ، گندا ساتھ، حسد، بغض، ریا، غلطی در غلطی کا ساتھ ہے۔ اللہ دونوں گندوں ساتھوں سے بچائے، کیونکہ یہ دونوں گندے ساتھ ایسے ہیں، ایک عمل کے ساتھ سے شیطان کا ساتھ مل جاتا ہے، اور شیطان کے ساتھ سے پھر عمل جہالت جو ہے وہ غالب آ جاتی ہے، اور یہ دونوں گندے ساتھ ہیں۔ جب تک کوئی حرام کو نہیں چھوڑتا اس وقت تو وہ کبھی سچے ساتھ کے قابل نہیں ہو سکتا۔ اللہ کا بندہ کچھ نہیں کرتا، اللہ کا بندہ پہلا کام جو کرتا ہے وہ یہ کرتا ہے کہ اسے حرام کے ساتھ سے چھڑوا دیتا ہے، کہ وہ ذات ہے جو کہتی ہے فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، جو میں کہتا ہوں بس وہ ہوتا ہے۔ یہ سارا کچھ اللہ نے کہا ہوا ہے، ایسے ہی ہوگا۔ کوئی امی ابے کے بغیر عارضی زندگی کا ساتھ نہیں پا سکتا، کوئی اللہ تعالیٰ کے بندے کے بغیر اللہ کا ساتھ نہیں پا سکتا۔ جو اللہ نے کہا وہی سارا کچھ ہو رہا ہے۔ یہ اندھا ہے، یہ بہرا گونگا ہے، جو کچھ ہو رہا ہے اللہ نے جو کہا ہے وہ ہو رہا ہے، نہیں مانتا۔ کیوں؟ اسے تعلیم نہیں ہے، اسے حرام کا پتہ نہیں ہے، اسے غیر کا پتہ نہیں ہے۔ اللہ کے بندے کے پاس جو اللہ پروردگار حکم دیتا ہے تو صحبت کر، ان کے ساتھ ہو جا، اس لیے کہ اللہ کو پتہ ہے اس کی نیت کیا ہے، اللہ اسے نیت کے مطابق سارا کچھ دیتا ہے اور یہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ حرام سے بچنا یہ دین ہے ہمارا، غیر اللہ سے بچنا یہ دین ہے ہمارا، کفر، شرک، حسد، غصے، بغض، ریا سے بچنا یہ ہے دین ہمارا۔ جو نیکی عملوں کو جانتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، حج کرتا ہے، غیر اللہ سے نہیں بچتا، شیطان سے نہیں بچتا، اس سے محبت کرتا ہے، دوستی کرتا ہے، حرام سے نہیں بچتا، حسد، غصہ، بغض، ریا سے نہیں بچتا، اس نے نماز کیا پڑھی ہے؟ اس نے نماز کیا پڑھی ہے؟ جب اللہ پر ایمان نہیں رکھتا، جب نبی رسول کی تعلیم پر ایمان نہیں رکھتا
پاگل ہے، اس نے کون سی نماز پڑھی؟ نیکی عمل میں نہیں ہوتی، یہ عمل جہالت کے کرتا ہے. اب جہالت ہونے کی وجہ سے عمل اس کا قبول نہیں ہوتا. غیر اللہ کے ساتھ ہونے کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو اپنا دشمن جانتا ہے. یا کوئی اللہ کا دشمن ہے یا کوئی علم کا دشمن ہے. علم کا دشمن جو ہے وہ جہالت کے اندر پڑا ہوا ہے، اور جو اللہ کا دشمن ہے وہ اللہ کے دشمنوں کو دوست بنا کے زندگی گزارتا ہے. اس لیے آئیے اس بات کو جانیں، دو چیزیں کبھی نہ بھولنا. ایک غیر کا ساتھ، اسے اختیار نہ کرنا، اور ایک جہالت میں عمل کبھی نہ کرنا. یہ جہالت میں عمل کرنے والا کبھی محفوظ اور معصوم نہیں ہوتا. یہ اللہ کے دشمن سے دوستی نبھانے والا کبھی کامیاب نہیں ہوتا. اس لیے یہ دو چیزیں ہیں، جب کوئی جہالت میں پڑا ہوتا ہے تو عمل حرام کرتا ہے، اور جب اللہ کے دشمن کے ساتھ دوستی میں پڑا ہوتا ہے تو یہ اللہ نبی رسول کے ساتھ کفر اور شرک کرتا ہے. یہ دونوں وہ ہیں جو ناپاک اور پلید ہیں. ایک ہے جسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ دنیا میں توبہ کی توفیق دیتا ہے، جسے توبہ کی توفیق دیتا ہے کل قیامت والے دن اللہ پاک اسے معاف فرما دیتا ہے. اور جسے آج توبہ کی توفیق نہیں دیتا، کل کو وہ قیامت والے دن اللہ کے قہر و غضب کے اندر ہوتا ہے. جسے اللہ توبہ کی توفیق دیتا ہے، یہ وہ ہوتا ہے جس نے نبی رسول علیہ السلام اور اللہ کی نافرمانی کی ہوتی ہے. اللہ اسے توبہ کی توفیق دیتا ہے. جسے توبہ کی توفیق دیتا ہے اسے اللہ اپنا بندہ دیتا ہے، اور وہ اللہ کا بندہ کیا کرتا ہے؟ اسے توبہ کی تعلیم دیتا ہے. بغیر تعلیم کے کوئی توبہ کرنے کے قابل نہیں ہوتا. وہ یہ جانتا ہے میں بڑا نمازی ہوں، بڑا متقی ہوں، بڑا پرہیزگار ہوں، بڑا تہجد گزار ہوں، میں کتنی بڑی نیکیاں کرتا ہوں. یہ نیکیاں اس سے بھی بڑھ کر شیطان نے کی تھیں، لیکن اسے توبہ کی توفیق دینے والا جب اللہ کا بندہ آیا تو اللہ کے بندے کی تعظیم کا انکار کر دیا. اگر اللہ کے بندے کی وہ تعظیم کرتا تو اب اللہ کے بندے سے اسے توبہ کی تعلیم ہونی تھی کہ وہ معلم، اللہ کا بندہ معلم تھا. توبہ کی تعلیم پھر اللہ اسے دیتا. پھر پتہ کیا ہوتا ہے؟ اس نے جو اللہ کی نافرمانی کی ہوتی ہے، نمازیں نہیں پڑھی ہوتی، روزے نہیں رکھے ہوتے، حج نہیں کیا ہوتا، زکوٰۃ نہیں دی ہوتی. اللہ کا بندہ جب اسے توبہ کی تعلیم دیتا ہے تو پہلے زنا کیے ہوتے ہیں، بچیوں کو زندہ دفن کیا ہوتا ہے، شرابیں پی ہوتی ہیں. پھر جب اللہ کا بندہ توبہ کی تعلیم دیتا ہے تو اللہ دنیا میں بھی اسے معاف کرتا ہے، اور مرنے کے بعد بھی اللہ اسے معاف کرتا ہے جسے دنیا میں معاف کرتا ہے. اور جسے دنیا میں بغیر معافی کے اس دنیا سے جانا ہوتا ہے کفر شرک کے اندر، جب دنیا میں اسے معافی نہیں ملتی تو مرنے کے بعد بھی اسے معافی نہیں ملتی، بغیر توبہ کے ہی جاتا ہے. یہ ہے جو اللہ نبی رسول کا، اللہ کے بندوں کا نافرمان ہے تو اللہ تعالیٰ کے بندے کیا کرتے ہیں؟ اسے توبہ کی تعلیم دیتے ہیں، توبہ کی تعلیم دیتے ہیں. اور جو مخلوق کے اندر رہتے ہوئے مخلوق کی چغلی کرتا ہے، مخلوق کی غیبت کرتا ہے، مخلوق سے حسد کرتا ہے، مخلوق سے بغض کرتا ہے، تو پہلا شیطان تھا جس نے آدم علیہ السلام سے حسد کیا تھا، بغض کیا تھا. ایک کی توبہ ہوتی ہے اور مرنے کے بعد بھی توبہ تعلیمیں قبول ہوتی ہے. یہ کون ہے؟ جنہوں نے اللہ نبی رسول اللہ کے بندوں کی نافرمانی کی ہے، تعلیم نہیں حاصل کی. اور ایک وہ ہوتا ہے جس نے مخلوق اور قانون دنیا کا جو اس کی قانون شکنی کی ہے، مخلوق کا حق مارا ہے، عدالت قانون کا حق مارا ہے. پھر کیا ہوتا ہے؟ یہ جب کام کوئی کرتا ہے تو یہ جرم ہوتا ہے، جرم کی سزا ہے، جرم کا جرمانہ ہے. اسے دنیا میں یہ جرم کی سزا اور جرم کا جو جرمانہ ہے وہ ادا کرنا پڑتا ہے. اس میں ایک حق مخلوق کا ہے، مخلوق معاف کر دے تو اللہ بھی معاف کر دیتا ہے. ایک حق اللہ کا بھی ہے کہ اللہ پروردگار نے چیز سے منع کیا ہے، نافرمانی یہ کرتا، اب کیا کریں؟ مخلوق سے بھی توبہ کرے اور اللہ تعالیٰ سے بھی توبہ کرے. جب تک کوئی حرام کو نہیں جانتا اسے کیا پتا کہ توبہ حرام کرنے والے کو تو دی جاتی ہے، لیکن دو طرح کی توبہ ہے. ایک حرام کی تعلیم دے کر اسے توبہ حرام سے کروائی جاتی ہے، اور ایک حرام میں جو اس نے قانون شکنی کی ہے، اللہ کی مخلوق کا حق مارا ہے، اس سے توبہ کروائی جاتی ہے.
توبہ تو دونوں میں ہے، لیکن ایک کی توبہ اللہ قبول کرتا ہے اور ایک کی توبہ مخلوق قبول کر، اسے پتہ ہی کچھ نہیں ہے، حرام میں پڑا ہوا ہے، ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਹਰਾਮ ਕਰਨ ਡਿਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਾਲਾ ਤੇ ਗੋਰਾ ਕਰਨ ਡਿਆ। ਅੱਛਾ ਦੂਜੇ ਕਰ ਰਹੇ, ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਨ ਡਿਆ? ਤੂੰ ਹੀ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦੇ ਨਾ। ਤੂੰ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਨਬੀ ਰਸੂਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੂੰ ਸਾਈਂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਅੰਮੀ ਅੱਬੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਤਾਲੀਮ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, وہ کیا تمہیں بتاتے ہیں، اس کا پتہ ہی کچھ نہیں ہے۔ پتہ تو کیسے ہوگا؟ اگر تجھے پتہ ہے، تو سمجھتا پتہ ہے، کیسے تجھے پتہ ہوگا؟ پتے والا کام تو تیرے پاس ہے نہیں، کوئی اللہ کا بندہ ہے جس نے تجھے یہ پتہ بتایا؟ ہر چیز واضح ہے، لیکن اندھے کے سامنے تو کچھ واضح نہیں ہوتا۔ ہر آواز سنائی دیتی ہے، لیکن بوڑھا جو ہے، بہرا جو ہے، اس کو کدھر سنائی دیتی؟ وہ ہر چیز ہے، وہ بھائی ہر چیز ہے، جس کو علم ہے اس کے پاس ہر چیز ہے نا، جس کو علم ہی نہیں ہے اس چیز کا، اس کے پاس کدھر ہے؟ یہ کوئی نہیں جانتا۔ اسے پیدا ہی اللہ پروردگار نے عبادت کی معرفت علم کے لیے کیا، یہ نہیں جانتا کہ علم میں ساتھ ہوتا ہے اپنے یار کا۔ دیکھو نا، پہلی کلاس والا ٹیچر ہے، وہ بھی ٹیچر ہی ہے نا، استاد ہی ہے نا، اور پی ایچ ڈی والا بھی استاد ہی ہے۔ پہلی کلاس والا اپنے بچوں کو اپنا ساتھ جو دے رہا ہوتا ہے، وہ پہلی کے علم میں دے رہا ہوتا ہے، اور جب بچے اس کے ساتھ کو پا جاتے ہیں، جو استاد کا علم ہوتا ہے، وہی جب پاس کر لیتے ہیں، اب کیا ہوتا ہے؟ وہ پاس ہو جاتا ہے، اب دوسری کلاس کا جو استاد ہوتا ہے اس کے ساتھ جا کے بیٹھ جاتا ہے۔ اب دوسری کلاس والا کیا کرتا ہے؟ وہ اپنا ساتھ دے رہا ہوتا ہے، اس کے باطن میں دوسری کلاس کا علم ہوتا ہے، وہ اپنا ساتھ جب دے دیتا ہے، وہ تیسری میں چلا جاتا ہے، پھر چوتھی میں چلا جاتا ہے۔ وہ پڑھائی ہے ساری طرف، پڑھ ہی رہے نا، الف ب بھی پڑھنے والا پڑھ ہی رہا ہے، عمل تو سب کا ایک ہی ہوگا نا، سارے نماز ہی پڑھ رہے ہیں، سارے روزہ ہی رکھ رہے ہیں، لیکن اندر جس کے ساتھ میں وہ روزہ رکھے، وہ انہوں بھی انیاں ویکھنا کہ وہ صحابہ ہیں، وہ اہل بیت ہیں، اور ہم آج کے ہیں۔ ہماری نماز اور ان کی نماز میں بہت بڑا فرق ہے۔ ہمیں آج اپنے امام کا ساتھ حاصل ہے، انہیں امام الانبیاء کا ساتھ حاصل ہے، وہ کدھر ہم کدھر یار؟ کوئی فرق کرو نا۔ یہ فرق جاننے والا بعد ہوتا ہے، اور جو فرق نہیں جانتا وہ بے ادب ہوتا ہے۔ اس لیے آئیے اس بات کو جانیں، ایک عملی حرام ہے، ایک حقیقی حرام ہے۔ عملی حرام کرنے والے کو چاہیے کہ توبہ تعلیم میں کرے، اللہ کے بندے سے تعلیم میں توبہ کرے کہ وہ جہالت میں پڑا ہوا ہے، اور جو حقیقی کفر شرک رکھتا ہے، وہ جس سے اس نے کفر شرک کیا ہے، وہ اس کی طرف دھیان کرے۔ یہ عارضی زندگی ختم ہو جائے گی، اور اگر عارضی زندگی میں دھیان نہ کیا تو مرنے کے بعد پھر اس کا کبھی یہ کفر شرک نہیں ختم ہوگا۔ عارضی زندگی میں اس نے کس کے ساتھ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا ہے، نبی رسول کے ساتھ کیا ہے، اللہ کے بندے کے ساتھ کیا ہے، اس نے ماں باپ کے ساتھ کیا، اس کو نہیں یہ کرنا چاہیے تھا۔ ان کے ساتھ حقیقی کفر شرک ہو جاتا ہے۔ ہاں دنیا کے ساتھ اگر بندہ کرتا ہے وہ جہالت کا کفر شرک ہوتا ہے، حسد غصے بغض ریا میں ہوتا ہے۔ اس کی تعلیم جب اللہ کا بندہ دیتا ہے تو وہ خود دے دیتا ہے، اور اس سے کیا ہوتا ہے؟ یہ اپنے آپ ہی ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن حقیقی کفر شرک جو ہے وہ اس نے خود کیا ہوتا ہے، اس نے خود کیا ہوتا ہے۔ جو توبہ دینے والا ہے، تعلیم دینے والا، اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے، اس کو نہیں مانا ہوتا۔ آدم علیہ السلام کو اس نے نہیں مانا ہوتا، اس نے اللہ کو نہیں مانا ہوتا۔ اللہ نے حکم دیا تھا، اس نے حسد غصے میں اس حکم کا انکار کیا۔ اب عمل اس کا سجدہ نہ کرنے کا تھا، اور جس کا انکار کیا وہ اللہ تعالیٰ خود تھے۔ کیوں کیا؟ میں نے تجھے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا۔ کہا اللہ، یہ نہیں کہا کہ تو نے نہیں پیدا کیا، تو میرا اللہ نہیں ہے۔ کہا انا خیر منہ، میرا عمل اس سے اچھا ہے، تو تو نے مجھے اسے سجدہ کرنے کا حکم دے دیا۔ وہ تو مجھے بڑا برا لگتا ہے کہ میرے سے اچھا ہو گیا۔ یہ حسد ہے، یہ بغض ہے۔ آئیے دین کو جانیں۔ فتابعونی میں جب کوئی داخل ہوتا ہے تو عمل اس کا ہوتا ہے، ساتھ اللہ کا بندہ اسے اپنا دے رہا ہوتا ہے۔ عمل تو یہ کر، ساتھ تجھے میرا حاصل ہو جائے گا۔ پھر اللہ کے بندے کے ساتھ میں جس کا ساتھ ہوتا ہے وہ ملتا جاتا ہے۔ پھر امی ابے سے جب ماں باپ کا ساتھ ملتا ہے تو یہ دادے نانے کا ساتھ ملا ہوتا ہے، یہ نانے پردادے کا ساتھ ملا ہوتا ہے، یہ وجودی ساتھ میں آدم علیہ السلام اماں حوا کا ساتھ ملا ہوتا ہے، اور اللہ کے بندے کے ساتھ میں اللہ اور اللہ کے نبی کا ساتھ ملا ہوتا ہے۔ کہ چھوٹی بات ہے جو اللہ نے فرمایا فتابعونی، تم اتباع کرو،
استاد کے ساتھ کو پا جاؤ، جو استاد کے باطن میں علم ہے وہ پا جاؤ، اس کے ساتھ تم ہو جاؤ، پھر کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ، میرے ساتھ جب ہو جاؤ گے، وہ میرے ساتھ کوئی ہے تو میں اس سے محبت کرتا ہوں کہ محبت میں مائیت حاصل ہوتی ہے۔ ابھی تک اللہ نے اس سے محبت ہی نہیں کی، ساتھ اللہ کا اسے حاصل ہی نہیں ہوا، وہ اللہ کے ساتھ محبت کیسے اس نے کر لی؟ یہ ہماری محبتیں ہیں۔ اللہ کی محبت تو تب ہے جب کوئی مائیت پا جائے، اللہ کا ساتھ پا جائے، اور یہ کسے ملا ہے؟ جسے اللہ کے بندے کا ساتھ ملا ہے، اور مرتے دم تک وہ اللہ کے بندے کے ساتھ میں رہتا ہے۔ یہ مرتے دم تک جو اللہ کے بندے کے ساتھ میں ہے، ابوبکر صدیق جب ہیں تو ان کے ساتھ ہیں، عمر فاروق ہے تو ان کے ساتھ ہیں، پھر حضرت عثمان غنی ہے تو ان کے ساتھ ہیں، قیامت تک جو اللہ کا بندہ اس کے ساتھ ہے، جو ساتھ ہے وہ پا گیا ساتھ کو۔ اتقوا اللہ، تقوی اختیار کرو، ساتھ تقوی میں ملتا ہے۔ فرمایا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، پھر کیا کرو؟ تقوی لینا ہے، کیونکہ تقوی میں اللہ کا ساتھ ہے نا۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اللہ فرماتا ہے تقوی میں میرا ساتھ ہے۔ اب کیا تقوی اختیار کرو؟ تقوی لینا تو کیا کرو؟ دیکھو اللہ کتنے واضح تعلیم میں فرما رہے ہیں، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، میرے بندوں کے ساتھ رہو۔ ایتھے آؤندے آ سائیں جی میری لاٹری نہ نکلے آوے، سائیں جی وہ انعامی بانڈ نہ نکلے آوے، وہ سائیں جی میرا وہ کام نہ ہو جائے۔ اللہ کرے تیرے سارے کام ہی ہو جان، پر جداں ہوں میں ادا دسن دیا تو ادا کروا لا یار، نہیں جداں میں چاہنا ادا نہیں ہو جاتا، وہ تو گھر بیٹھے ہی کر لینا سی یار، خدا دا نا ہوں تو نکلیا تو ہے گا ہے، تو اپنے قدم جو نکلے اسے اللہ کی راہ میں نکال لو نا، کہ جب نکلو اللہ کی راہ میں اور مٹی بھی پڑ جائے، ذرا سی دھوڑ بھی پڑ جائے تو اللہ اس کی بخشش کر دیتا ہے۔ اب اللہ کی طرف اگر تو نکلا ہے، اللہ کے بندے کی طرف نکلا ہے تو ایمان تو لیا کہ میں اللہ کے بندے کے پاس جا رہا ہوں۔ پھر تو عامل کامل کے پاس چلا، وہ اپنا لاٹری نکلوانے کے لیے چلا، وہ تیری لیٹرین جو ادھر اندر باہر نکلتی ہے وہ لاٹری ہے، اور کیا ہے؟ اور لاٹری کیا ہوتی ہے؟ دنیا کی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ کیا ہے؟ یہی تو لاٹری ہے۔ کہیں لیٹرین میں نکل جاتی ہے، کہیں پجامے میں نکل جاتی ہے، کہیں شلوار میں نکل جاتی ہے، کیا گند ہے۔ الدنیا جیفتن وطالبوہا کلاب، دنیا مردار ہے بھائی، وہ کیا ہوگی آگے جا کے؟ کوئی دنیا جو ہے وہ کوئی ابدی زندگی ہو جاتی ہے، عارضی زندگی رہتی ہے۔ جب پوری زندگی عارضی، دنیا عارضی زندگی ہے تو اسے ہم کیا کہیں گے؟ عارضی کہیں گے، جبکہ ابدی زندگی سانس میں تھوڑی ہے، اللہ کے بندے کے ساتھ میں ہے۔ سانس نکل جاتا ہے بندہ مردہ ہو جاتا ہے، اللہ کیا کہتا ہے؟ میری راہ میں مرنے والے کو مردہ نہ کہو۔ آئیے فتح بھی ہونی کو جانے، یہ بہت بڑی عطا ہے قسم خدا کی، جسے اللہ پاک نے اپنا آپ دیا، اپنے نبی رسول اپنے بندوں کا ساتھ دیا ہے، ماں باپ سے جنت حج مبرور دیا ہے، عبادت دی ہے، اور اسے اور کیا چاہیے؟ اور کیا لینے آیا؟ روٹی پانی تو اس کے پیچھے پیچھے آ رہا ہے، کیوں بھائی؟ یہ مر نہ کہیں جائے، یہ پیاسا مر نہ جائے کہیں، اس کے پیچھے پیچھے روٹی آ رہی ہے۔ دیکھتے نہیں جدھر بھی جاتے ہو ادھر ہی ہوٹل ہوتے ہیں، ادھر ہی کھانے کا انتظام ہوتا ہے، آپ بعد میں جاتے ہو پہلے بسترا کھانے پینے کا بچھا ہوتا ہے کہ نہیں ایسے؟ یہ اللہ پاک نے، ہم آئے بعد میں تھے، اللہ جانتا ہے دنیا میں کھانا پینا اللہ نے پہلے پیدا فرما لیا۔ ادھر اتنی بے اعتباری ہے، ادھر اتنی بے اعتباری ہے، اور اس محبوب کا دیکھو ہم پر کتنا محبت پیار کا معاملہ ہے کہ 70 ماؤں سے بڑھ کر میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ ادھر یہ حال ہے اور ادھر یہ حال ہے، ایسے نہ کریں، اللہ والے بن جائیں۔ اللہ والے بننے سے نا پھر جو اللہ کا بندہ کہتا ہے نا، جو چاہتا ہے نا وہی ہو جاتا ہے۔ اللہ والا جب تک کوئی نہیں نہ ہوتا، اللہ کا بندہ بھی اس کے لیے چاہے تو کیا ہو جائے گا؟ اللہ نہیں چاہتا کہ ساری مخلوق جو ہے اللہ والی ہو جائے ہیں، اللہ چاہتا ہے، لیکن وہ چاہت اپنی کیسے بتاتا ہے؟ فاتبعونی، کیا کرو؟ میرے نبی رسول کی اتباع کرو۔ پھر جب تمہارا عمل میرے نبی رسول کا نمونہ ہو جائے گا تو پھر جو تمہیں نمونہ دینے والا تمہارا استاد ہے تم اس کے ساتھ کو پا جاؤ گے۔ یہ ہے وہ بات، بیڑی میں چڑھنا، کشتی میں چڑھنا، یہ کیا ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ ہونا ہے۔ جو آپ کے ساتھ تھے وہ چڑھ گئے کشتی پر، اور جو آپ کے ساتھ نہیں تھے وہ چڑھے کشتی پر، کوئی نہیں، جدائیاں ہو گئیں۔ اللہ پاک اپنی محبت دے ہمیں، اور یہ محبت کے حصول کے لیے ہم جئیں اور مریں۔ حرام کو چھوڑنا یہ پہلے ہے، جو حرام کو نہیں چھوڑتا خود حرام میں پڑا ہوا ہے، اور دوسرے حرام سے جو ہمیں نقصان ہو رہے ہیں کہتا ہے وہ حرام چھوڑ دے، میرے ساتھ وہ حرام کر رہا ہے،
تو ٹھیک ہے، وہ تو حرام کر رہا ہے، اس کو تو گناہ جو ملے گا اس کو ملے گا، اس نے حرام کیا، وہ جانے، اس کا کام جانے، اس کے حرام سے کیا ہوگا، جو اللہ نے کرنا وہی ہوگا۔ اور تو حرام کو چھوڑ دینا یار، تو حرام چھوڑ دینا، تجھے تو اللہ کا حکم بھی ہے، وما توفیقی الا